پاکستان کا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ٹی وی پر، ابھی ان کی ہمتیں ذرا کم ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ایگریشن کی وجہ سے، آپ کے احتجاج کی وجہ سے۔ آپ احتجاج کرنا چھوڑ دیں، آپ آواز اٹھانا چھوڑ دیں، آپ کو ایسے اینکر ملیں گے جو کہیں گے اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان کا تعلق یہ ہے، پاکستان تو بنا ہے 1947 میں، لیکن پاکستان کی تحریک تو پہلے سے چل رہی تھی۔ پاکستان کی جو تحریک چل رہی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اس آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام جلسوں میں اگر کوئی قرارداد پاس ہوتی تھی، ایک یہ کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے خطہ ہونا چاہیے، اور دوسری قرارداد فلسطینیوں کے حق میں ہوتی تھی۔ 1929 میں لوگ کہتے ہیں کہ حماس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ 1929 آج سے کتنے سال پہلے؟ 25 چل رہا ہے نا، یہ 96 سال پہلے، 96 ایئرز پہلے علامہ اقبال نے جو تقریر کی اور جو تحریر کی، اس میں لکھا ہے کہ فلسطین میں ہمارے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں۔ خان لیاقت علی خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جنٹل مین، our soul is not for sale، ہم اپنی روح کو نہیں بیچ سکتے۔ آپ امریکہ کی مذمت نہیں کریں، آپ اسرائیل کے خلاف کھڑے نہ ہوں، آپ میں ہمت نہیں ہے، اگر کسی نے بات کی ہے تو آپ اس کو کنفیوز کریں اور لوگوں کو بددل کریں اور مذاق بنائیں اور میمز بنائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، آپ اسرائیل کے مفادات کا نہیں ہے جو کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو کم از کم نوجوانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں اس وقت کہ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے یہ کیا تو یہ ہو گیا۔ دو باتیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں وقت کی کمی کے باوجود۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا فلسطین سے کیا تعلق ہے۔ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ٹی وی پر، ابھی ان کی ہمتیں ذرا کم ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ایگریشن کی وجہ سے، آپ کے احتجاج کی وجہ سے۔ آپ احتجاج کرنا چھوڑ دیں، آپ آواز اٹھانا چھوڑ دیں، آپ کو ایسے اینکر ملیں گے جو کہیں گے اسرائیل کو تسلیم کر لو، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ حماس سے لا تعلق ہو جاؤ، فلسطین سے لا تعلق ہو جاؤ، لیکن آپ کا احتجاج اور آپ کا ایگریشن ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ اس لیے احتجاج کا کم از کم فائدہ تو یہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان کا تعلق یہ ہے، پاکستان تو بنا ہے 1947 میں، لیکن پاکستان کی تحریک تو پہلے سے چل رہی تھی۔ پاکستان کی جو تحریک چل رہی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اس آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام جلسوں میں اگر کوئی قرارداد پاس ہوتی تھی، ایک یہ کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے خطہ ہونا چاہیے، اور دوسری قرارداد فلسطینیوں کے حق میں ہوتی تھی، اور ان کے اوپر جو قبضہ کیا جا رہا تھا اس کے خلاف ہوتی تھی۔ 1929 میں لوگ کہتے ہیں کہ حماس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ 1929 آج سے کتنے سال پہلے؟ 25 چل رہا ہے نا، یہ 96 سال پہلے، 96 ایئرز پہلے علامہ اقبال نے جو تقریر کی اور جو تحریر کی، اس میں لکھا ہے کہ فلسطین میں ہمارے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں، یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ اس وقت 96 سال پہلے کون سی حماس تھی؟ اس وقت تو اسرائیل ریاست کی صورت میں موجود بھی نہیں تھا۔ اس وقت سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ 1931 میں علامہ اقبال نے خود سفر کیا بہت بڑا، اور وہاں امین الحسینی صاحب نے ایک کانفرنس بلائی تھی، 70 ملکوں کے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ غلام رسول مہر صاحب بھی، جنہوں نے اقبال کی تشریح بھی کی ہے، غالب کی بھی تشریح کی ہے۔ کسی کو پتا ہے یہ بات؟ غلام رسول مہر کا نام سنا ہے کسی نے؟ آپ میں سے کس نے سنا ہے؟ رجسٹرار صاحب نے سن لیا، سب کا طرف سے فرض کفایہ ہو گیا۔ تو یہ لوگ گئے تھے وہاں، اور انہوں نے وہاں جا کر فلسطین کے اوپر زبردست تقریریں کی تھیں، ایک یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ 1937 میں کلکتہ میں ایک کانفرنس ہوئی فلسطین کے لیے، اقبال اس میں بیمار تھے، نہیں شریک ہو سکے، اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح پوری ہسٹری اٹھا کر 1940 میں 23 مارچ 1940 کو یہ لاہور میں جو منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، تو دوسری قرارداد فلسطین کے حق میں پیش کی گئی تھی۔ یہ ہے پاکستان کا ان کے ساتھ تعلق۔ پھر جب یہ اسرائیل کے قیام کی بات ہو رہی تھی تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ ناجائز ریاست ہے، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو اہم بات بتاؤں، لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم پاکستان امریکہ کا دورہ کیا، وہاں مختلف ان کی میٹنگز ہوئیں، کانگریس سے ان کا خطاب ہوا، کانگریس کے اسپیکر نے ان کے خطاب کے بعد اپنا خطاب کیا اور ان کو یہ پیشکش کی
کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، اسرائیل آپ سے بہت دور ہے اور آپ کا کوئی براہ راست اس سے معاملہ بھی نہیں ہے، تو امریکہ پاکستان کی یہ مدد کرے گا، یہ مدد کرے گا، یہ مدد کرے گا۔ وہ کون سا پاکستان تھا؟ وہ پاکستان جو نیا بنا تھا، جس پہ ملینز کی تعداد میں مہاجرین آ رہے تھے، جس میں سب الٹ پلٹ گیا تھا۔ یہ وہ پاکستان تھا جب ہمارے دفتروں میں کام کرنے کے لیے پنز بھی نہیں تھی۔ ہمارے بیوروکریٹس جو پرانے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ببول کے کانٹوں سے اپنی فائلوں کو سیتے تھے۔ یہ وہ پاکستان تھا جو سمجھ میں پیدا ہوا تھا اور اس کو بڑھنا تھا۔ بہت بڑی بڑی چیزیں سامنے تھیں، پہاڑ تھے پریشانیوں کے، اس میں یہ پیشکش امریکہ دے رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہیں بہت کچھ آگے بڑھا دیں گے، تم اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ تو خان لیاقت علی خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جنٹل مین، our soul is not for sale، ہم اپنی روح کو نہیں بیچ سکتے۔